حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی۔ ذلت برداشت کرنے سے موت بہتر ہے۔ وہ سب رخصت ہو گئے جن سے محبت تھی، اور اب میں ان لوگوں میں ہوں جو مجھے پسند نہیں۔ بدترین حاکم وہ ہے جو اپنے مخالفوں کے سامنے بزدل ثابت ہو، لیکن کمزور اور محکوموں کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کرے۔ عظمت و بزرگی کا بہترین ذریعہ سخاوت اور نیک عمل ہے۔ اپنے کام کے صلے کی واجب سے زیادہ امید نہ رکھو۔ بہترین سکون یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر خوش رہو۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھ۔ کسی شے کی زیادہ خواہش اور حرص محض بری ہی نہیں، مہلک بھی ہوتی ہے۔ جلد بازی حماقت ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ جس چیز کو تم نہ سمجھ سکتے ہو اور نہ حاصل کر سکتے ہو، اس کے در پہ کیوں ہوتے ہو؟ جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو، اسے اپنے ذمہ مت لو۔ روزانہ کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر گزارا کرو، کیونکہ کل قیامت کے روز یہ وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ظالم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے، اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ جس کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ ظالم کی حکومت اس کی موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر شہیدوں کی حکومت ان کی شہادت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو اذیت سمجھتا ہوں۔ جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ وقت آ گیا کہ مومن حق گوئی کے راستہ میں بے چین ہو کر نکل کھڑا ہو۔ مسلمانوں، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنا سیکھو۔ ظالم کے ساتھ زندہ رہنا خود ایک ظلم ہے۔ اعلیٰ درجہ کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لے۔ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھا جائے۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ کریم وہ شخص ہے جو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن سے کوئی صلہ ملنے کی امید نہ ہو۔ اگر لوگ موت کو عقل سے اس کی واقعی شکل کے ساتھ تصور کرتے تو دنیا ویران ہو جاتی۔ جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تکذیب نفس کا آغاز خود سے کرو، دنیا خود بدل جائے گی۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے
وہ تمہیں برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ گزشتہ نعمتوں پر شکر کرنا آئندہ نعمتوں کا سبب بنتا ہے۔ جو کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے گا، اللہ اس کے دنیا و آخرت کے غم دور کرے گا۔ لوگوں، جود و سخاوت کرنے والا سردار قرار پاتا ہے، اور بخل کرنے والا ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ ظالموں کا ساتھ دینا بذات خود ایک جرم ہے۔ مومن نہ برائی کرتا ہے نہ ہی عذر پیش کرتا ہے، جبکہ منافق ہر روز برائی کرتا ہے اور ہر روز عذر خواہی کرتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، لوگوں کا تمہارے پاس اپنی حاجتوں کا لے کر آنا یہ پروردگار عالم کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لہٰذا اس نعمت سے غافل نہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت تمہارے پاس سے پلٹ کر کسی اور کے پاس چلی جائے۔ بردباری انسان کی زینت ہے، اور وعدہ کو وفا کرنا جوان مردی کی علامت ہے۔ جو تم پر زیادہ تنقید کرتا ہے وہ تمہارا واقعی اور حقیقی دوست ہے، اور جو تمہاری تعریفیں کرتا ہے وہ گویا تمہارا دشمن ہے۔ جن کی ماں فاطمہ، جن کے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حسین ابن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لاکھوں سلام۔